کامیاب اور خوشگوار زندگی کے حصول میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنی زبان کے اعتبار سے شیرین گفتار اور میٹھے بول بولنے والی ہوں، اس کے انداز اور لہجے میں مٹھاس اور گفتگو میں اپنائیت ہو، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے شوہر کے دل کو جیت سکتی ہیں اور اس کی نگاہ میں بآسانی اپنا مقام بنا سکتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کنواری عورتوں سے نکاح کیا کرو، کیونکہ وہ شیرین دہن یعنی لبی شیریں یا شیرین گفتار کی حامل ہوتی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور توڑے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ عورت کی ایک بہترین صفت اور خوبی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں قانع اور شاکر ہوتی ہیں، توڑے مال پر راضی ہو جاتی ہیں، زیادہ کی حرص طمع لالچ میں نہیں رہتی، اور یقیناً یہ ایک ایسی بڑی خوبی اور عظیم صفت ہے جس سے اس کی دنیا بھی جنت بنتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتا ہے اور شوہر بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکیوں سے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے فوائد بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ شیرین گفتار اور لبی شیریں کے حامل ہوتی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی اور توڑے مال پر راضی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجۃ صالحۃ یعنی نیک بیوی کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے ایک یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ جب شوہر اسے قسم دیتا ہے تو اس کو پورا کرتی ہیں۔ اب مکمل روایت ایسا ہے کہ کسی ایمان والے نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد نیک بیوی سے زیادہ بہتر کوئی چیز حاصل کی ہی نہیں۔ اگر شوہر اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی تعمیل کرتی ہیں، اور جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی خوش اخلاقی اور خوش سلیقی اور پاک سیرتی سے اس کا دل خوش کرتی ہیں۔ جب وہ اس کو قسم دیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرتی ہیں، اور جب اس کا خامند موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے نفس اور شوہر کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرتی ہیں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کو ضائع و خراب ہونے سے بچاتی ہیں اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہر کی قسم کو پورا کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر شوہر بیوی کو قسم کھانے کے لیے کہیں کہ تم قسم کھا کر یہ کہو کہ میں یہ کروں گی، تو قسم کھا کر اس کو پورا کرے اس کی بیوی۔ دوسری یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی کو قسم دے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرنا، تو اس کی قسم کی رعایت کرتی ہیں اور اس سے بچتی ہیں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ گویا کہ شوہر نے کسی کام پر قسم کھائی اور وہ پورا نہیں کر پا رہا تو بیوی اس قسم کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کسی عورت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم مہر والی عورت کو زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ زیادہ مہر والی ہونا عورت کے لیے کوئی باعث عزت اور افتخار نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جس کا مہر سب سے ہلکا ہو، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار عورتوں کا باری مہر نہ باندھو، اگر باری مہر باندھنا دنیا میں بزرگی عظمت کا سبب اور اللہ کے نزدیک تقوی کا موجب ہوتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ یعنی کہ آپ باری مہر باندھتے مگر نہیں جانتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر پر اپنی ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہو یا اس سے زیادہ مہر پر اپنی صاحبزادیوں سے کا نکاح کرایا ہو۔ اسی طرح ایک اور بہترین خوبی ہے عورتوں میں، وہ یہ خوبی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرنے والی ہوں، کیونکہ اس صفت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت بچوں پر توجہ دیتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کی صفائی ستھرائی
کھلانے پلانے اور سلانے وغیرہ کا بروقت اہتمام کرتی ہیں، ان کے اخلاق کی درستگی اور اصلاح و تربیت پر توجہ دیتی ہیں، جس سے بچے بہت اچھی طرح پرورش پاتے ہیں اور ایک اچھے اور باصلاحیت انسان بنتے ہیں، اور اس سے معاشرے کو اچھے افراد ملتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی بہترین عورتیں قریش کی ہیں، جو چھوٹے بچوں پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے اس مال کی جو ان کے قبضے میں ہوتا ہے بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ کوئی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کچھ مانگنے لگی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ اس نے دونوں بچوں کو 1 کھجور دے دی۔ ایک بچہ رونے لگا تو اس عورت نے تیسری کھجور میں سے آدھے کھجور اس بچے کو دے دی اور آدھا کھجور دوسرے بچے کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا، عورت حمل کو اٹھانے والی، بچہ جننے والی اور اپنی اولاد پر بہت رحم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوتاہیاں نہ ہوتی جو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں تو اس میں سے نماز پڑھنے والی جنت میں بآسانی داخل ہو جاتی۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی خوشنودی کو طلب کرو، اس لیے کہ عورت اگر جان لے کہ اس پر اس کے شوہر کا کیا حق ہے تو وہ صبح و شام کا کھانا لے کر کڑی رہے۔